اگر شرافت علی زندہ ہوتا تو ہم تصدیق کر لیتے، اے ایس پی نے طنز اور تمسخر سے کہا۔ ایک آخری سوال جناب، میں نے کہا۔ قتل کی یہ واردات تو 1 بجے کے بعد ہوئی ہے، چشمدید گواہوں کا کیا بیان ہے؟ انہوں نے مجھے کس وقت آتے جاتے دیکھا تھا؟ انہیں وقت کا اندازہ نہیں، اے ایس پی نے کہا۔ وہ تمہارے آنے کے کچھ دیر بعد سو گئے تھے اور پھر شور سے جاگے تھے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، چوکیدار بتا سکتا ہے کہ جب میں گیا تھا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہی تھا۔ میں نے کہا، اس وقت 9 بھی نہیں بجے تھے، اسی نے مجھے سلام بھی کیا تھا۔ 10 منٹ بعد صورتحال خاصی بدل چکی تھی۔ چوکیدار نے تصدیق کر دی تھی کہ میں 9 بجے کے قریب کوٹھی کے گیٹ سے باہر گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرتے بھی دیکھا تھا، لیکن میں اس ٹیکسی میں بیٹھا نہیں تھا۔ سب انسپکٹر کے سوال پر اس نے تسلیم کیا کہ میری چوری چھپے کوٹھی میں کسی اور سمت سے کود جانے کے امکانات کو بعید از قیاس نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا علانیہ گیٹ سے باہر جانا اور ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرنا محض ڈرامہ ہو۔ تاہم حوالدار کی رپورٹ نے اے ایس پی کو مزید الجھن میں ڈال دیا۔ ٹیلی فون کی لائن ایک ایسی جگہ سے ٹوٹی تھی کہ تار کا وہ حصہ جو کوٹھی کے اندر لان پر سے اور درختوں میں سے گزرتا تھا اب بھی سلامت نظر آتا تھا۔ اس کو کسی درخت کی شاخ نے گرنے نہیں دیا تھا۔ نسبتاً چھوٹا ایسا دیوار کے باہر پول کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ میرے نقش قدم دیکھنے والوں کو دیوار کے اوپر تار کی عدم موجودگی کا احساس نہیں ہو سکا تھا، اور چونکہ کسی نے بعد میں ٹیلی فون بھی استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے اب تک یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی۔ اے ایس پی نے اس کے باوجود یقین نہیں کیا کہ ٹیلی فون لائن 9 بجے سے پہلے کٹ چکی تھی۔ اگر میرا گھوم پھر کے دوبارہ کوٹھی میں داخل ہو جانا ممکن تھا تو کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جیسے ہی میر شرافت علی پولیس کو فون کر کے فارغ ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا اور جاتے جاتے ٹیلی فون کا تار کاٹ دیا۔ قتل تم نے اس وقت کیا جب تم پھر چپکے سے اندر آئے تھے، وہ بولا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ابھی ایک گواہ باقی ہے سر، چراغ دین کا خنسامہ سلامت شاہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں کس وقت اس کے کوارٹر میں پہنچا تھا۔ ہم نے کھانا ایک ساتھ کھایا تھا۔ یہ سب تو بعد میں ہوتا رہے گا، اے ایس پی نے کہا۔ فی الحال ہمارے پاس تمہیں گرفتار رکھنے کی معقول وجوہات ہیں۔ گواہوں کے بیانات کے علاوہ خود تمہارے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر شرافت علی کے مر جانے سے تم پورے کاروبار کے مالک بن گئے ہو۔ اگر وہ زندہ رہتا تو تم پارٹنر ہوتے۔ تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ تم نے توڑ پھوڑ اور مار پیٹ کی۔ اس کی وجہ کچھ اور ہے جناب، میں میر شرافت علی کو سزا دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا تھا اور ان سے وہ سب کچھ چھین لیا تھا جس کے وہ مالک تھے، کار، کوٹھی، 3.5 لاکھ کا منافع۔ اچھا، مگر بلیک میلر تو ہمیشہ مجرم ہوتے ہیں، اے ایس پی نے کہا، خواہ یہ جرم کسی نے دانستہ کیا ہو یا اس سے نادانستگی میں سرزد ہوا ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میر شرافت علی نے تمہارے والد کو کیوں بلیک میل کیا تھا؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں ابھی مجھے نہیں معلوم، جن کا میرے پاس ثبوت تک نہیں ہے۔ جب تفتیش ہوگی تو سب معلوم ہو جائے گا، سب انسپکٹر حشمت خان نے موقع پاتے ہی کہا اور اپنی ایک مونچھ کو بل دیا۔ مجھے اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے، میں نے کہا۔ تفتیش کرنے والے افسر کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ بیان بہت اہم ہوگا، کیونکہ بہت سے واقعات جن کا تعلق اس واردات کے پس منظر سے ہے میں نے ابھی بیان نہیں کیے۔ آل رائٹ، مگر یہ بیان میں کل ریکارڈ کروں گا، اے ایس پی نے گھڑی پر نگاہ ڈال کے کہا۔ ابھی مجھے ڈی آئی جی صاحب کو رپورٹ دینی ہے اور اخبار والوں کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ وہ یقیناً اب تک پہنچ چکے ہوں گے۔ میر شرافت علی مشہور آدمی تھا۔ ایک بار پھر میں یہ پوچھوں گا کہ تم نے میر شرافت علی کو قتل کیا ہے؟ اگر تم اعتراف کر لو گے تو خود بھی پریشانی سے بچو گے اور ہمیں بھی بچا لو گے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کہا۔ میں اسے سزا دینا چاہتا تھا اور مجھے یہ خیال بارہا آ رہا تھا کہ اسے قتل کر دوں، مگر میں نے اسے بخش دیا تھا۔ یہ کسی اور نے مجھے مجرم بنانے کی سازش کی ہے۔ اعتراف جرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے ایس پی جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میں نے کہا، جناب اے ایس پی صاحب، میرے والدین اور بہن بھائی تو ہیں نہیں، یہاں جو کچھ ہے مسٹر شیروانی ہے اور سلامت شاہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو اطلاع دے دی جائے۔ مسٹر شیروانی؟ وہی ڈپٹی سیکرٹری؟ اے ایس پی رک گیا۔ اچھا، کوئی فون نمبر ہے تو سب انسپکٹر حشمت خان کو دے دو۔ وہ چلتے چلتے حشمت خان سے مخاطب ہوا، کل اس سلامت شاہ کو بلا کے اس کا بیان بھی لے لو اور ملزم کو مقتول کی لاش دکھا دو، اس کے فنگر پرنٹ وغیرہ فائل میں رکھو۔ ہو سکتا ہے آلہ قتل کے بارے میں فنگر رپورٹ کل مل جائے۔ سائٹ پلان بالکل مکمل ہونا چاہیے، چاہے واردات پر موجود ہر چیز کا بیان تفصیل سے ہو، تصاویر میں فرق نہ آئے۔ وہ 10 منٹ تک تفتیش کے دیگر امور سے متعلق ہدایات دیتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔